ناظرین السلام علیکم، آپ سبھی کا ایک بار پھر استقبال ہے ہمارے اس شو اسلام ورسز مسلم میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا واجب ہے، یعنی یہاں پر رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ دونوں پر ایک طرح سے علم حاصل کرنا واجب ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس علم کا فائدہ دونوں کو ہونا چاہیے، اس علم سے دونوں کو استفادہ اٹھانا چاہیے۔ پھر قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت 195 کافی بڑی آیت ہے، لیکن اس میں ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور اللہ کبھی بھی کسی کے عمل ضائع نہیں کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ یعنی اس کا جو اشارہ ہے یہ اس طرف ہے کہ اللہ خود بھی جو ہے وہ عادل ہے، مرد ہو یا عورت۔ جی ہاں ناظرین، مرد اور عورت دونوں ہی خدا کی کریشن ہے۔ خدا اپنی کتاب قرآن مجید میں سورہ فصلات کی آیت نمبر 46 میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں انجسٹ نہیں ہوں اپنی کریشن کو لے کر۔ تو پھر آخر کیا بات ہے کہ مردوں کو کامل العقل کہا جاتا ہے اور عورتوں کو ناقص العقل؟ بلکہ اکثر خواتین کو طنز اور طعنے کے طور پر بھی امام علی علیہ السلام کی وہ حدیث کہی جاتی ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ناقص العقل ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شائستہ امتیاز حیدر اور تمام کا استقبال کرتی ہوں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے عورت اور عقل۔ اور اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مولانا کمال احمد خان صاحب، اور اس میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، بارہا اس حدیث کو جو ابھی شائستہ نے کوٹ کی کہ عورتوں کو نیچا دکھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، نہج البلاغہ میں ملتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ناقص العقل ہیں، جبکہ تاریخ میں بی بی مریم جیسی، بی بی آسیہ جیسی خواتین گزری، اور نہ جانے کتنی ایسی خواتین جنہوں نے بہت اچھا مقام پایا اللہ کے نزدیک۔ تو پھر آپ ذرا سا اس آیت کی اگر تشریح کریں کہ کیا کس لحاظ سے، کس کانٹیکس میں مولا نے اس آیت کو فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ دیکھیے، یہ حدیث نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 80 ہے، اچھا، جہاں پر حضرت امیر نے اس خطبے کو کب ارشاد فرمایا یہ خود جاننا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل، کہ چونکہ جس طرح ہم آیت کریمات میں دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، جی شان نزول کس کیا ہے، context میں، احسن تم جی، کس کانٹیکسٹ میں یہ خطبہ صادر ہوا اور کس کانٹیکسٹ میں حضرت نے فرمایا۔ میں خطبے کو ایک مرتبہ بہت مختصر سا ہے پڑھ دوں تاکہ پوری طریقے سے واضح ہو جائے۔ حضرت امیر جنگ جمل کے بعد، یعنی جنگ جمل رونما ہو گئی، اور جنگ جمل میں آپ جانتے ہیں کہ کون کون سے لوگ آگے تھے اور کتنے مسلمانوں کا قتل ہوا۔ حتی بعضوں نے نقل کیا ہے کہ 17,000 مسلمان اس جنگ میں مارے گئے۔ دونوں طرف سے مسلمانوں کا لشکر تھا اور 17,000 مسلمان مارے گئے۔ یہ جنگ حضرت کے لیے بہت سخت تھی، کیونکہ جو دو طرف سے لوگ مارے گئے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور آپسی جنگ ہوئی تھی، لہٰذا حضرت امیر کو اس پورے جنگ کے خاکے کو نظر میں رکھنا پڑے گا کہ جنگ جمل کے بعد حضرت امیر نے یہ جملات ارشاد فرمائے۔ حضرت نے فرمایا کہ معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان و نواقص الحظوظ و نواقص العقول۔ حضرت نے فرمایا لوگوں، عورتیں ایمان کے لحاظ سے بھی ناقص ہیں، عورتیں حق کے لحاظ سے بھی ناقص ہیں، اور عورتیں عقل کے لحاظ سے بھی ناقص ہیں۔ یہ جملوں کی وضاحت کرنا پڑے گا۔ نہیں، واقعی میں نے یہ شان نزول خطبہ بیان کیا کہ خطبہ کب صادر ہوا، اس کے بعد حضرت نے ہی وضاحت کیا ہے، ہمیں بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا فَأَمَّا نُقْصَانُ إِيمَانِهِنَّ، ان کا ایمان کیوں کم ہے، فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ فِي أَيَّامِ حَيْضِهِنَّ۔ بعض اوقات عورتوں پہ ایسے آتے ہیں جہاں پر انہیں نماز و روزے سے معاف کیا گیا، یہ حضرت نے ریزن بتایا۔ پھر بتایا کہ اما نقصان عقولہن، جہاں تک ان کی عقل کے ناقص ہونے کا ریزن ہے وہ یہ کہ فشہادت امرأتین کشہادت الرجل الواحد، دو عورتیں گواہی دیں اور ایک مرد گواہی دیں، یعنی ایک مرد کی گواہی برابر ہے دو عورتوں کے، اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ وَأَمَّا نُقْصَانُ حُظُوظِهِنَّ، میراث جب بڑھتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بیٹوں کو 2 برابر ملتا ہے، بیٹیوں کو 1 حصہ، یعنی 3 روپے میں 2 روپیہ بیٹے کو، 1 روپیہ بیٹی کو۔ اب حضرت یہاں فرماتے ہیں کہ الانصاف من مواریث الرجال، یہاں پہ بھی آدھا دیا جاتا ہے،
تو یہ پہلی بات تو یہ کہ خطبہ کا حضرت نے ارشاد فرمایا، عرض کیا کہ جنگ جمل کے موقع پر جو بہت سخت جنگ تھی جہاں 17,000 مسلمان قتل ہوئے تھے، حضرت نے اس جنگ کے بعد یہ خطبہ ارشاد فرمایا. لہٰذا اس جملات کو حضرت کے اس جنگ کے بعد کے نظر میں رکھا جائے کہ کب ارشاد فرمایا. دیگر یہ کہ سوال یہ ہے کہ آیا حضرت تمام عورتوں کی باتیں کر رہے ہیں توجہ فرما رہے ہیں یا خاص کچھ عورتوں کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہاں پر بھی غور کرنا پڑے. قرآن کریم نے، حتیٰ ہم یہ اعتراض یوں کریں کہ قرآن کریم نے انسانوں کو ظالم کہا، قرآن کریم نے انسانوں کو جاہل کہا، قرآن کریم نے انسان کو بہت زیادہ فریاد کرنے والا کہا، تو آیا قرآن کریم انسان کو جاہل کہہ رہا ہے؟ تمام انسانوں کو، حتیٰ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں. انسان کو ظالم کہہ رہا ہے، جاہل کہہ رہا ہے، دوسری طرف تعریف بھی کر رہا ہے اور دوسری طرف تعریف بھی کر رہا تھا. قرآن احسن تم قرآن کریم کی آیہ کریمہ کو دیکھیے، سورہ معارج کی آیت نمبر 19 سے لے کر 21 تک قرآن کہتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا. یہ انسان جو خلق ہوا ہے نا بہت کم حوصلہ ہے. جیسے بعض لوگوں نے بہت کم حوصلہ، تھوڑی سی مشکل آئی یہ واویلا مچاتے ہیں. انسان میں یعنی مرد اور عورت دونوں بھی، مرد اور عورت دونوں. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، اور جیسے ہی کوئی سختی اس کے اوپر آتی فریاد کرنے لگتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جیسے مال آتا ہے، نیکی کوئی آتی ہے تو بخل کرتا ہے. یہ تمام انسانوں کی باتیں قرآن کر رہا ہے. یا دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. پھر قرآن کہتا ہے ان الانسان لیطغی ان راہ استغنی، یہ انسان سرکش ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے جب ذرا سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے. اب اگر آپ ان آیات کو دیکھیے، قرآن کریم تمام انسانوں کی بات کر رہا ہے. پھر ایک بیک قرآن کا لہجہ بدلتا اور کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے بنی آدم کو بڑا محترم بنایا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس کو سواری دیا خشکی پر اور دریاؤں میں. عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے اپنی مخلوقات میں بہت سوں پر انسان کو فضیلت دیا. دیکھیں کہاں سے داستان شروع ہوئی انسان کی. داستان یہ شروع ہوئی ظلوماً جہولا. پھر خدا اگر ہم نے اپنی مخلوقات میں بہت سی مخلوقات پر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اب اگر ان دو آیتوں کو جمع کریں تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ انسان جو تربیت الہی کے دائرے میں نہ ہو، وہ ظلم بھی ہے، جہول بھی ہے، جزو بھی ہے، جو کچھ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہیں. لیکن یہی انسان جب دائرہ انسانیت میں ہو، جب مطابق دین و شریعت ہو، تو یہ انسان لقد کرمنا بنی آدم ہے. اب اگر اس پورے معرکے کو طے کرنے کے بعد ہم حضرت کے خطبے کی جانب لوٹیں کہ جہاں حضرت فرماتے ہیں کہ عورتیں ناقص العقل ہیں، تو بات ہر قسم کی خاتون کی نہیں کی جا رہی ہے اور ہر دفعہ کی نہیں کی جا رہی، ہر دفعہ کے لیے نہیں کی جا رہی. بعض خاص وہ خواتین جو اس تربیت الہیہ سے محروم ہیں. دیگر یہ کہ اور بھی اس چیز کو اور اچھے طریقے سے اگر ہم سمجھنا چاہیں نا، وہ اس طرح بھی ہم سمجھ سکیں. دیکھیے عورتیں ناقص العقل ہیں کس معنی میں، یہاں پر بھی غور کرنے کا مقام ہے. چونکہ جتنی بھی جگہ ہیں نا سب میں ریزن بتایا. مثلا عورت کو حق کم دیا جائے جب میراث بٹے، یہ سوال آپ لوگوں کی جانب سے بھی آ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قدر عدالت کرتا ہے، لیکن کہتا ہے باپ کے مرنے کے بعد 3 روپے میں بیٹے کو 2 روپیہ، بیٹی کو 1 روپیہ. یہ کون سی عدالت ہوئی؟ جبکہ میں بھی اپنے باپ کی اولاد ہوں، میرا بھائی بھی اپنے باپ کی اولاد ہے، لیکن حصہ جب تقسیم ہوتا ہے تو بیٹے کو 2 روپیہ. یہ آل ٹوگیدر ایک الگ ہی بحث ہے، اس کے اوپر ہم لوگ جو کئی دفعہ جو اس کے اوپر اس کو بھی آپ گفتگو کریے. اب دیکھیے اللہ جو ہے نا برابری کو عدالت نہیں کہتے. میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے ہاں کنسیپٹ غلط ہے. ہم کہتے ہیں برابری کو عدالت نہیں کہتے، یا جس کی جو ڈیزائن ہے. میں اسی میراث کی مثال دوں تاکہ ہم لوگ قریب پہنچے. میں عورتوں کا خرچہ دیکھیے اور مردوں کا خرچہ دیکھیے. جو میراث تقسیم ہوتی ہے وہ کس کے کتنے خرچے ہیں. میں عورت کے اوپر کسی کا نفقہ واجب نہیں ہے، نہ شوہر کا نفقہ واجب ہے نہ کسی اور کا نفقہ واجب ہے. لیکن ایک انسان اگر مرد ہے تو اس کے اوپر خواتین کا، جو ان کی عورتیں ہیں، بچوں کا، سب کا نفقہ اس کے اوپر واجب ہے. اب اس خرچے کو نظر میں رکھیے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی ہوئی میراث کو. بس اللہ نے بے عدالتی نہیں کی. میں ایک آدمی کو 10,000 کا خرچہ ہے، کہا گیا کہ اس کو 10,000 دو. ایک آدمی کو 5,000 کا خرچہ، اس کو کہا 5,000 دو. یہ بے عدالتی نہیں. دکھ رہا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں، لیکن اگر آپ دونوں کے خرچے کے لحاظ سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے 10,000 والا اپنی جگہ پہ اس کے لیے 10,000 وہی ہے،
اور اس کے لیے 5,000 جس کو کسی کو خرچہ نہیں دینا ہے وہ. بس یہاں پہ بھی حضرت نے ریزن بتایا. اسی طرح عقل میں بھی ہے جو کہا عورتیں ناقص العقل ہے. اگر اس زاویے سے دیکھیں عقل انسانی, حتیٰ حضرت نے جو مثال دیا نا کہ 2 عورتیں گواہی دیں اور 1 مرد تو برابر, یعنی عقل کو جا کر جوڑا وہاں سے. کیوں؟ چونکہ شہادت دینے میں, ایویڈنس بننے میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو تجربے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. جب آپ کسی کیس کی آ کر گواہی دیں کہ میں نے دیکھا, ایسے دیکھا, تو ظاہر سی بات ہے کہ عورتوں کا جو معاشرے میں آنا جانا ہے وہ کم ہے نسبت بے مردوں کے. آپ غور کریے, یعنی مرد زیادہ تر معاشرے میں رہتے ہیں, سماج میں رہتے ہیں, وہاں کے تجربات. عورتیں جہاں پر جس میدان میں ہیں یعنی گھر, اس میدان میں عورتوں کے برابر کوئی نہیں ہے. لیکن زیادہ تر میدان میں آپ کو کون دکھائی دے گا؟ یہ مرد دکھائی دیں گے. لہذا بہت سے پہلوؤں سے یہ آگاہ ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں اور آپ کو تجربے کی ضرورت ہوتی ہے. میں مارکیٹ میں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مرد ہو, بہت زیادہ سمجھدار ہو, لیکن ایک عورت وہاں پر جا کر وہ چونکہ اس کے تجربے نہیں, اس کی کمی نہیں ہے, اس کے اس زاویے میں ابھی تجربہ نہیں ہے, اس کی ایکسپرٹیز کہیں اور. احسن تم طیب اللہ, اس کی ایکسپرٹیز جب کہیں اور ہے تو اس کو اس زاویے سے دیکھا جائے. حضرت یہاں پر بتا بھی رہے ہیں کہ شہادت کے مرحلے میں اگر آپ دیکھیے تو 2 عورتیں لائیے. دوسری طرف سے اور ایک چیز بہت اہم ہے, وہ یہ کہ عورتوں میں انشاءاللہ ابھی آگے بھی عرض کروں گا, عورتوں کے اندر ایک چیز کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ نہ ہو تو شاید گھر بگھر جائے. وہ احساس و جذبات. کیونکہ ایک ماں یا ایک بیٹی یا ایک بہن بن کر یا ایک بیوی بن کر یہ عورت اپنے گھر کو جن چیزوں سے سنبھالتی ہے وہ اس کے احساسات اور جذبات ہیں, یعنی ایموشنل ہونا ضروری ہے. وہ ضروری ہے. وہ اس کی پوزیشن کے لحاظ سے وہ اس کے وجود میں ہونا ضروری ہے, کیونکہ اس کا گھر انہی چیزوں سے سنبھلے گا. اب یہ عورت اس معرکے میں جب دیکھے گی تو یہ احساسات اور عواطف بہت زیادہ ہیں, لیکن مرد بہت سی چیزوں کا اس کو اس احساسات اور جذبات کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ بعض چیزوں میں ریئلٹی دیکھتا ہے, جاتا ہے. اب یہ مرد جب گواہی دے گا تو اس کے اندر وہ جذبات کے جذبے بہت زیادہ نہیں ہیں. لیکن عورت ہو سکتی ہے کہ نہیں بیچارے کے خلاف اگر گواہی دے دوں تو اس کی بیوی کا کیا ہوگا, بچوں کا, ایمپیتھیٹک ہو, رحم دل ہو, کائنڈ ہو. یہ سب چیزیں اس کے محیط میں ضروری ہے. بس یہ جو حضرت فرما رہے ہیں, پہلا جواب یہ کہ جنگ جمل کے بعد یہ واقعہ ہوا. جب بھی اس حدیث کو دیکھیں آپ اس زاویے میں دیکھیں. دوسرا یہ کہ قرآن میں بھی اس طرح تمام انسان کو ظلوم و جہول کہا گیا, جبکہ سب ظلوم و جہول نہیں ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ عورتوں کے اندر وہ جو تجرباتی عقل ہے, نہ وہ اصل عقل, وہ جو تجربے اور ایکسپیرینس کی عقل ہے, اس کے لحاظ سے بات کی جا رہی. چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ عورت ایک نئے جگہ کے لیے بنائی گئی ہے, نہ وہ معاشرے سے جو تجربات حاصل ہوتے ہیں اس کے ذریعے جو ہے. ایسے تاریخ میں کئی مثالی خواتین گزری ہیں, جیسے کہ ملک سبا, پرنسس شیبا جسے ہم کہتے ہیں, تو انہوں نے تو جو ہے اپنے پورے ملک کو بچا لیا تھا, ایک بڑی جنگ ہونے سے بچا لیا تھا جناب سلیمان کے ٹائم پر. تو پھر ایسے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, ہم اس چیز کو عرض کر چکے ہیں. خواتین خالی جنگ کرواتی ہیں یا رکواتی بھی ہیں؟ تم عقل کا کسی سے تعلق نہیں, عقل کا تعلق جینڈر سے نہیں ہے. اگر ایک عورت عاقلانہ کام کرے تو وہ صاحب عقل کہلائے گی, ایک مرد بے عقل کا کام کرے تو وہ بیوقوف کہلائے گا. جناب بلقیس کی اگر آپ شخصیت کو دیکھیے, جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کیا کیا جائے, اب اگر ایک آدمی جو تخت پہ بیٹھا ہو وہ ایسے ہی گھمنڈ میں ہوتا ہے, میں کیوں کسی کے سامنے جھکوں گی, مجھے کیا ضرورت ہے جھکنے کی, میرا یہ لشکر مارا بھی جائے گا تو مجھے تو کچھ نہیں ہونے والا. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اس خاتون نے کتنا اہم کام کیا. کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں, ایک ہدیہ بیچتے ہیں جناب سلیمان کی طرف. ابھی جناب سلیمان کو نہیں پہچانتے, اگر انہوں نے ہدیہ قبول کر لیا, گفٹ قبول کرے, تو معلوم ہوا کہ یہ بھی اہل دنیا ہے. لیکن اگر ہدیے پہ راضی نہیں ہوئے تو ان کی بات کو پھر سننا پڑے گا. یہ ہو سکتا ہے حق بھائی. اب دیکھیے خاتون کس طریقے سے اپنے پورے معاشرے کو, وہ ماتحت افراد جو ان کی حکومت میں, ان سب کو سیف کیے جا رہی ہیں. وگرنہ اگر ایک عام آدمی ہو نا, بادشاہ, اس کو اپنے تکبر کے آگے لوگوں کا خون نہیں دکھائی دیتا, لوگوں کی جانیں نہیں دکھائی دیتی. لیکن جناب بلقیس نے وہی کارنامہ انجام دیا کہ پہلے گفٹ بھیجا, اور جناب سلیمان نے کہا ہم نے اس کے لیے تم کو نامہ نہیں بھیجا تھا, ہم چاہ رہے تھے کہ تم دین لاؤ اور یہ لاؤ. اور پھر اس کے بعد آئیں, اور آنے کے بعد اس کو کہتے عقل, کہ جب انسان کے لیے حق واضح ہو جائے تو حق کے سامنے تسلیم ہو جائے. لیکن اور کوئی ہٹ دھرم بادشاہ ہو
تو لاکھ آپ اس کے سامنے حق واضح کریں، وہ حق کے سامنے. لیکن آقا یہ حدیث بہت زیادہ جنرلائز ہو گئی ہے، مطلب کوئی کانٹیکسٹ میں جانا ہی نہیں چاہتا ہے کہ کس قسم کی عورتیں ہیں کیا ہے، بس ہر ایک پر یہ ٹھپا لگا دیا. تھوڑا سا اگر اس سے کوئی چوک بھی ہو جائے تو اس چوک کو جو ہے، اس غلطی کو جو ہے وہ غلطی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں تم تو ناقص العقل ہو. ایک جنرلائز جو کرنا ہے نا وہ بہت عام ہو چکا ہے. اور ایک اور چیز جو بہت زیادہ کہی جاتی ہے کہ جو بی بی حوا کے کہنے پر جناب آدم نے جو جنت سے نکالے گئے، وہ بھی جناب حوا کی وجہ سے بلیم ہے، وہ بھی عورتوں پر ہی کافی آتا ہے. نہیں دیکھیے یہ واقعاً اگر آپ غور کریے تو قرآن کریم کو اگر آپ ملاحظہ کریے، شاید ہم مردوں سے بھی مخاطب ہوں کہ قرآن کریم نے جہاں پر اس پوری داستان کو نقل کیا دونوں کی جانب نسبت دیا ہے. یعنی جہاں جہاں قرآن مجید کہتا ہے کہ ان دونوں نے یہ کیا، ان دونوں نے یہ کیا، لہٰذا اگر بالفرض جناب حوا کی جانب سے ایسا ہوتا ہے، نہ یہ کہ ایک خاتون ہونے کے لحاظ سے ایسے ہزار مورد ہیں جہاں مردوں نے جو ہے بہت سے غلط مشورے دیے، بہت سے غلط باتیں کہی ہیں، اور بہت بڑی بڑی جگہ کے لیے بہت غلط باتیں کی ہیں جہاں کے اثرات آج بھی دکھائی دیتے ہیں. لہٰذا یہ اس طرح کی باتیں یعنی کرنا حکمت عملی جو ہے وہ مردوں میں بھی بہتر ہو سکتی ہے، عورتوں میں بھی بہتر ہو سکتی ہے. اگر چوک ہوگی، خطا ہوگی تو مردوں میں بھی ہوگی، عورتوں میں بھی ہوتی ہے. نہ یہ کہ ہوگی، یعنی باقاعدہ اگر آپ ان خطاؤں کو اور غلطیوں کو جمع کریں تو مردوں سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، عورتوں سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، اور برابر ہو رہی ہیں. جب بھی ہم عقل کا دامن چھوڑیں گے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، غلطی کریں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی بھائی آغا، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے آپ نے کہا آج کا زمانہ ایسا ہے کہ خواتین، جیسے فاطمہ نے بھی بتایا کہ علم کے تعلیم کے میدان میں بھی جو ہے برابری کے حق پر آ گئی ہیں. ان کی بھی جو پڑھائی ہے، تعلیم ہے، بالکل برابر ہو رہی ہے. وہ بھی ایک سائنٹسٹ بن رہی ہیں، ایک ڈاکٹر بن رہی ہیں، حتیٰ کہ جج بھی بن رہی ہیں. اور انہوں نے بخوبی اپنی پوزیشنز کو جو ہے اپنا لوہا منوایا ہے. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ناقص العقل ہونے کی بنا پر یہ پوزیشن نہیں سنبھال سکتی ہیں؟ اس میں کوئی آپ کو فرق نظر آتا ہے جہاں مرد بھی کر رہے ہیں، عورتیں بھی کر رہی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. کیونکہ اگر آپ قرآن و احادیث کی روشنی میں جائیں تو جو ویلیوز ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا ہے، یا جو ٹارگیٹس ہیں انسانوں کے، اس میں جتنے ترقی مرد کر سکتا ہے اس سے زیادہ عورتیں کر سکتی ہیں. کیونکہ مردوں کو تو عقل جو ہے ان کی میراث سمجھی جاتی ہے، خواتین کی میراث نہیں سمجھی جاتی. تو پھر ایسی پوزیشن پہ وہ کیا کر رہی ہیں؟ اب اس کے لیے خود قرآن کریم کی جانب آنا پڑے گا کہ قرآن نے کہاں پر ویلیوز میں مرد و عورت میں، دیکھیں بہت صحیح طریقے سے ہم دین کو نہیں سمجھتے. بعض اوقات فرق کیا ہے، میں نے عرض کیا کہ فرق کرنا بھی ضروری ہے. اگر دو چیزوں کی پوزیشن الگ ہے تو دونوں کے فرق بھی الگ ہیں. فرق کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی فضیلت میں کم ہے اور کوئی فضیلت میں زیادہ ہے. اگر آپ نے ایک کوئی ادھر پوزیشن دیا، ایک کوئی ادھر پوزیشن دیا، تو ظاہر سی بات ہے اگر دونوں کا میدان الگ الگ ہے تو دونوں میں کچھ فرق ہوں گے. یہ بھی ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ دونوں میں فرق ہے، لیکن یہ فرق کسی ایک کی فضیلت کا سبب نہیں بنتے. میں قرآن کریم کی آیت آپ کو سناؤں، سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے، جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. جو بھی نیک عمل انجام دے گا، اب خاص کر قرآن کہتا ہے من ذکر او انثی، اب وہ انجام دینے والا چاہے مرد ہو چاہے انجام دینے والی عورت ہو. دیکھیں صاف لفظوں میں قرآن من عمل صالحا، نیک عمل اگر آپ انجام دیتے ہیں وہو مومن اور صاحبان ایمان ہیں تو فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. سب سے بڑی ترقی انسان کی معلوم ہے کیا ہے؟ کہ وہ حیات طیبہ پا جائے. اللہ تعالیٰ کرے یہ حیات طیبہ ہم عورتوں کو بھی دیں گے، مردوں کو بھی. کنڈیشن کیا ہے؟ ہاں، عمل صالح آپ بھی انجام دو، عمل صالح. میں ایک بڑی حسین آیت آپ کو بتاؤں جہاں قرآن نے دونوں کو بار بار کمپیئر کیا ہے. یہ آیت کریمہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے. قرآن کریم کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات. اب دیکھیں یہ جو جملے آتے ہیں، ہم ناظرین کہہ رہے ہیں مسلمین یعنی مرد، مسلمات یعنی عورتیں. اب قرآن برابر نام لے رہا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات. اتنا زیادہ قرآن نے والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم
والحافظات، مطلب کسی کیٹیگری میں صرف مرد کو رکھ کے کہیں چھوڑ پہ نہیں دیا لگاتار قرآن نام لیتے جا رہا ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیما۔ قرآن کے بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اطاعت گزار مرد، اطاعت گزار عورتیں، بالکل، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کہتا ہے اور سچے مرد اور سچی عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ پھر قرآن کہتا ہے روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی عفت کی، پاکیزگی کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی پاکیزگی اور عفت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور کثرت سے خدا کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے خدا کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کو رکھا ہے۔ کہاں فرق ہے؟ یعنی آقا آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل جو دونوں کے بیچ میں عدل رکھا ہے اور ان لوگوں میں کوئی بالکل، آپ اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو پھر ظاہر ہے کہ مردوں میں بھی کوئی ناقص العقل ہوتے ہوں گے، صرف عورتیں ہی ناقص العقل نہیں پائی جاتی ہیں، ایسے مرد بھی ہوں گے۔ جی جس نے بھی مثال ہے ناقص العقل کی، ہاں مردوں میں پائے جاتے ہیں، ہم لوگوں نے، کیونکہ مرد تو اپنے آپ کو بہت ہی انٹیکٹ کامل العقل سمجھتے ہیں۔ یہ خود ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگے، کیونکہ یہ انسان کے، ہمارے خیال سے انسان کی تنزلی کا ایک راز ہے کہ جہاں اس کو اپنے سے اچھا کوئی نظر نہ آئے، تنزلی یعنی پستی کی، گراوٹ کی اس کی ہے یہ۔ ہم سوچے کہ نہیں ہم کہاں غلط ہو سکتے، ہم سے تو خطا بھی نہیں ہو سکتے، ہم تو غلطی بھی، میں اگر ایک جھگڑا ہو رہا ہوں مرد و عورت میں تو ہم کو بار بار یقین ہو یہ عورت ہے، ان کو غلط ہونا چاہیے، یہ وہ سوچ ہے جو دین ذرا برابر اجازت نہیں دیتا۔ میں واقعاً آپ کو ایک چیز بتاؤں، ویلیوز کی کس قدر اسلام میں اہمیت ہے، بہت اچھی داستان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، آپ کی رضائی بہن تشریف لے آئیں، یعنی وہ جن ماں سے رسول اکرم اور اس خاتون نے دودھ پیا تھا وہ تشریف لائیں۔ رسول اکرم نے روایت کا جملہ ملحفہ، یعنی اپنی چادر یا بعض روایت میں یہی رضا جو رسول پہنتے تھے، اس رضا کو بچھایا اور اس خاتون سے کہا آپ اس پہ بیٹھے، اپنی بہن کے لیے، اچھا رضائی بہن کے، وہ بیٹھی، رسول اکرم بات کرتے رہے، پھر وہ چلی گئی۔ اسی خاتون کا بھائی آیا، اب وہ بھی رسول کا رضائی بھائی ہوگا نا، رسول نے اس کے لیے رضا نہیں بچھایا، جبکہ آپ رسول کو دیکھیں، رسول کس قدر بااخلاق تھے، باتیں کی رسول نے، لیکن اس انداز میں اور اس اخلاق کے ساتھ باتیں نہیں کی جس انداز سے یعنی ان خاتون کی اتنی فضیلت تھی اور ان کے بھائی کی فضیلت نہیں ہے۔ اب یہاں پر رسول اکرم سے بعض اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ، چونکہ رسول تو روایت میں ملتا ہے کہ اگر مجمع میں ہوتے تھے تو نگاہ کا بھی خیال کرتے تھے کہ کس پوزیشن میں کتنی دیر تک میں نگاہ کروں، یعنی اس قدر عدالت ہوتی تھی کہ دائیں طرف میں نے اتنی دیر دیکھا ہے تو بائیں طرف مجھے اتنا دیکھنا ہے۔ یہ رسول کا حال تھا۔ اب بھی ایک بہن کے لیے آپ نے پورا جو ہے چادر بچھایا، پوری عبا بچھایا، اور پھر اس کے بعد بھائی جب آیا تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ کچھ لوگوں نے سوال کیا، رسول نے بڑا حسین جواب، جو میں عرض کر رہا ہوں کہ بے عقلی کا کام جو بھی کرے گا وہ بے عقل ہے، عقل والا کام جو بھی کرے گا وہ عقل مند ہے، اس میں جینڈر تقسیم نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر رسول نے جو علت اور ریزن بتایا، رسول نے کہا لِأَنَّهَا، جب لوگوں نے پوچھا کیوں کیا آپ نے بہن کا اس طرح استقبال اور بھائی جو آیا تو اس کا استقبال نہیں، فرمایا لِأَنَّهَا كَانَتْ ابر بوالدیہا منہو، یہ خاتون جو میری رضائی بہن ہے، میں نے اس کے ساتھ اتنا نیکی سے جو میں پیش آیا اس کی وجہ یہ کہ یہ اپنے والدین کی نسبت زیادہ مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اگر یہ خاتون عمل صالح میں یہاں ہے تو رسول کے نزدیک وہ محترم ہے، خدا کے نزدیک وہ مکرم ہے، یعنی رسول کی نگاہوں میں مکرم ہونے کا مطلب یعنی خدا کی نگاہوں میں۔ بس یہاں پر احترام اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ آپ کہاں سے تعلق، آپ مرد ہو یا عورت۔ آپ کو میں عرض کروں ایک بہت بڑا نام ہے، شاید آپ لوگوں کو ذہن میں، بی بی شتیتا نیشا پوری، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جب وجوہات شریعہ بھیجے گئے، تقریباً میں تاریخ میں پڑھ رہا تھا 30,000 دینار یعنی 30,000 سونے کے سکے، 50,000 درہم، 50,000 چاندی کے سکے، یہ ایک آدمی لے کے پہنچا، اور بی بی شتیتا کا بھی 1 درہم تھا۔ حضرت نے یہ 80,000 واپس کر دی، حضرت کا یہ لے جاؤ، یہ سب مردوں کے دیے ہوئے تھے، حضرت کا یہ لے جاؤ، وہ 1 درہم جو شتیتا کا ہے وہ مجھے دو۔ بولا یہ 30,000 دینار، وہ 50,000 درہم،
بات مرد و عورت کی نہیں ہے، سبحان اللہ، بات عمل صالح کی ہے۔ اگر عمل صالح میں کوئی اسٹرانگ ہے، کوئی اچھا ہے، تو مرد ہو یا عورت ہو دین میں فرق نہیں کرتا۔ حضرت نے بلکہ بی بی شتیتہ کے لیے تو یہاں تک ہے کہ پھر حضرت نے اپنی جانب سے درہم بھیجے اور کہا ان سے کہو کہ اتنے دنوں بعد ان کی موت آئے گی، اس کے بعد یہ جو درہم میں بھیج رہا ہوں اس سے اپنا خرچہ چلو۔ حضرت نے کفن بھیجا اور یہاں تک کہ حضرت نے نماز جنازہ پڑھائی۔ کون ہے وہ مرد جو آ کر یہ فضیلتیں بیان کر سکے؟ بات مرد و عورت کی نہیں ہے، بات اگر آپ کا کام عاقلانہ ہے، جو آپ کا سوال تھا کہ مرد بے عقل ہو سکتا ہے، نہیں، اگر ذرہ برابر عقل سے تعلق نہیں، میں آپ کو فقط عقل کی نشانی بتاؤں، یہ مرد ہوں یا عورت سب اپنے آپ کو چیک کریں کہ اگر میں اس طرح کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو میں عقل رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، اگر یہ کام نہیں ہے تو میں عقل نہیں رکھتی۔ ہر چیز کو اس کی نشانی سے پہچانا جاتا ہے نا۔ آپ سونے کو کیسے پہچانیں گے؟ خوب اس کی اپنی نشانیاں، چاندی کی اپنی، خوب عقل میرے اندر ہے، میں مرد خلق ہوا ہوں تو یہ طے ہے کہ میرے اندر عقل ہے، یہ گارنٹیڈ جو لیا جاتا ہے یہ خطرناک ہے۔ وہ روایت میں بہت تیزی سے فقط پڑھ دوں چونکہ کافی طولانی روایت ہے، 2-3 نشانیاں بتا دوں جہاں امام رضا علیہ السلام ایک مقام پہ فرماتے ہیں لا یتم العقل، کسی کی عقل مکمل نہیں ہوتی حتی تکون فیہ 10 خصال۔ ہمارے ناظرین شاید جا کے بعد میں اس کو چیک کریں روایت کو، اور وہ 10 پوری جو نشانیاں حضرت نے عقل کی بتائی۔ اب یہ مرد بھی دیکھیں اپنے اندر ہیں یا نہیں، عورتیں بھی دیکھیں کہ ان کے اندر ہے۔ اگر یہ نشانیاں ہیں تو آپ عقل مند ہو، اگر یہ نشانیاں نہیں ہیں تو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ناقص العقل ہے، کیونکہ مولا یتیموں کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یعنی یہ نشانیاں جس میں بھی نہیں ہیں وہ ناقص العقل ہے، مرد ہو یا عورت۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی الخیر منہ معمول۔ حضرت فرماتے تام العقل کون ہے؟ جس کی عقل مکمل ہے، کامل العقل، جو آپ لوگوں نے ابتدا میں وہ جملہ استعمال کیا تھا، تو حضرت سے سنیے کہ کامل العقل مرد ہے یا کامل العقل عورت ہے؟ حضرت فرماتے نہیں، عقل اس کی کامل ہے، الخیر منہ معمول، جس کی ذات سے دوسروں کو خیر پہنچے، جس کے وجود سے دوسروں کو خیر پہنچے۔ اب عورت دیکھے کہ وہ دوسروں کے لیے شر کا سبب ہے یا خیر کا، اسی طرح مرد بھی چیک کرے، اگر میرے وجود سے لوگوں کو خیر پہنچ رہا ہے، لوگوں تک بھلائی پہنچ رہی ہے، تو حضرت فرماتے ہیں انسان عقل مند ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں وَالشَّرُّ مِنْهُ مَامُونَ، عقل مند وہ انسان ہے جس کے شر سے لوگ بچے رہیں۔ میں دیکھوں کہ میں لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہوں یا لوگوں کے لیے، سماج کے لیے میں فائدہ مند ہوں۔ اگر ایک خاتون اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے فائدہ مند ہے، وہ خاتون عقل مند ہے۔ ایک انسان اپنے گھر میں اور اپنے سماج میں اگر نقصان دہ ہے تو مرد ہی ہو لیکن ناقص العقل ہے، تو یہ فرمان ہے پس ناقص العقل کی تعبیر اگر اس روایت سے کی جائے، حتی حضرت ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے زیادہ خیر کو، زیادہ نیکی کو کم دیکھے اور دوسرے کی کم نیکی کو زیادہ دیکھے۔ اور واقعی اس روایت کو ایک مرتبہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کی عقلوں سے پردہ ہٹے گا کہ جو ہم لوگ بنے بیٹھے ہیں کہ ہم بہت تامل عقل ہیں، میں واقعی میرے اوپر میرے ماں باپ جو احسان کرتے ہیں اسے میں زیادہ دیکھتا ہوں، یا جو کام میں کرتا ہوں اپنے ماں باپ کے لیے اسے زیادہ دیکھتا ہوں۔ آج ہر آدمی کہتا ہے ہم نے اپنے ماں باپ کے لیے بہت کچھ کیا۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے کام کو دیکھا؟ آپ کے بھائی نے آپ کو جو پیسہ دیا وہ آپ کو یاد نہیں؟ ارے انہوں نے تو 5,000 دیا تھا ہم کو، میں بھی 50,000 دے رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو اپنے خیر کو کم دیکھے، دوسرے کی جانب سے جو خیر آیا اس کو۔ اب یہاں پر اگر دیکھیں تو آپ کا سوال شاید واضح ہو گیا ہو کہ تام العقل اور ناقص العقل جو ہے جینڈر کے لحاظ سے نہیں ہے، میل و فیمیل کے لحاظ سے نہیں ہے، نشانیاں کوالٹیز ہیں، ان کوالٹیز پہ اگر ہیں تو آپ عقل رکھتے ہیں، نہیں ہیں تو مرد ہو یا عورت اس کے اندر عقل نہیں۔ بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کہی آغا۔ ساتھ ہی ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ ہم جیسے کہ یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ ہم بہت جلدی ہر چیز کو جنرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلینکٹلی سمجھتے ہیں کہ بس اسی طریقے کے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں آج کل کے لوگ جو حجابی خواتین ہوتی ہیں ان کو بھی اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آئی کیو کم ہوگی، یہ تھوڑی جو ہے پسماندہ طبقے کی ہوں گی، پسماندہ خیال کی ہوں گی، جبکہ یہی حجابی خواتین جو ہے اچھے پوزیشنز پر بھی ہوتی ہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے اسی خیال کی وجہ سے کہ وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ایسے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہم ایک چیز تو سب سے پہلے اسٹیریوٹائپ بنایا ہے، احسن تم، کیونکہ
ہوتا کیا ہے ابھی زمانے میں جو ہے ویلیوز کو چینج کیا جا رہا ہے. یعنی ایک اگر آپ بہت بڑا سسٹم دیکھیں نا, جو کہ میں لڑکی ہے جو نامحرم سے باتیں نہیں کرتی, اب آپ اس کو نام دیتے ہیں کہ نہیں یہ بول نہیں پاتی, روڈ ہے. ہاں, اب آپ جو ہے اس موقع پر اس کی حیا کو, حیا اس کا ایک پازیٹیو پوائنٹ تھا, میں باحیا خاتون تھی, اس نے گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھا, آپ نے اس کے اوپر بزدل کا لفظ استعمال کر دیا. تمہارے اندر ڈر ہے, تمہارے اندر خوف ہے, تم لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتی ہو, تم لوگوں کو فیس نہیں کر سکتی. یہ دیکھیں اس کی ایک اچھی چیز کو کتنی آسانی سے ہم نے جا کر چینج کر دیا. میں ایک لڑکی جو ہے وہ بیچاری اپنے آپ کو پاک دامن رکھے ہوئے, عفیف رکھے ہوئے, اب کتنی پرانی سوچ کی تم ہو, کنزرویٹو کہاں پہ ہو تم. تو لوگوں کے ذہن سے, چونکہ لوگ کیا کرتے ہیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یعنی معاشرہ اور سماج جب کسی گناہ کو اپنے درمیان عام کر لیتا ہے نا, تو اس گناہ کی ابوہت کو ختم کر دیتا ہے. یعنی گناہ میں جو کراہیت ہوتی ہے نا وہ آٹومیٹک ختم. میں آپ کو مثال دوں, میں ہو سکتا ہے ہمارے سماج میں شراب پینا بھی بہت غلط مانا جائے, کیونکہ ہمارے معاشرے نے اس کو سنبھالا ہے کہ نہیں پیا جائے, لیکن ہمارے معاشرے میں غیبت کرنا کوئی بڑی بات نہیں, کیونکہ سماج نے اس کو ایسا پیش کیا کہ غیبت تو ٹھیک ہے, ابھی 4 لوگ بیٹھے ہیں تو کیا کریں گے, بیکار کی باتیں نہیں شروع کریں گے. تو غیبت کا گناہ کم نہیں تھا, لیکن ہم نے کیا کیا, سماجیکل طور پہ اس کو ایسا بنایا کہ اب لگنے لگا کہ غیبت ارے بہت کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو یہ چیز جو ہوتی ہے جو آپ سیٹ کرتے ہیں کہ اگر ایک باحجاب خاتون ہے تو حتماً ذہنی تو اس کو آپ اس نگاہ سے کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ خاتون جو آج حجاب میں ہے یہ اپنے دین, اپنے خدا کی نسبت سچی ہے. اگر یہ خاتون آپ کے یہاں کام کرے گی تو وہ آپ کے یہاں کام کرنے میں بھی سچی ہوگی. بالکل. یعنی آپ اس زاویے سے اگر دیکھیں کہ مثلا ایک آدمی کے بارے میں ہم کو ملتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا, تو میں اسے اپنی کمپنی میں پہلے ہائر کروں گا کہ بھائی اس کو لے آؤ, کیونکہ مجھے جھوٹے نہیں چاہیے کمپنی میں. اگر ایک خاتون مجھے باحجاب مل رہی ہے تو میں کہوں گا, ہاں میں کہوں گا یہ اپنے دین کی نسبت سچی ہے, یہ اپنے خدا سے جو عہد کری ہے اس نے اپنے رسول سے, تو یہ تو بہت پرفیکٹ ہے, یہ اپنے کام میں بھی پرفیکٹ رہے گی. ایسا زمانہ ہونے کے باوجود بھی اپنے ریلیجس کو, ہاں ریلیجس کو سنبھالا ہے. تو یعنی یہ بدلنے والی نہیں ہے, یعنی اگر یہ بدلنے والی ہوتی تو یہ اور آگے جاتی. یہ اپنے آپ میں با ایمان ہے اور بہت ضروری ہوتا ہے ہر کسی کو. میں نہیں کہتا کہ ضروری ہے کہ ایک دیندار کو, بلکہ بے دینوں کو بھی ایک ایماندار آدمی کی ضرورت ہے. بالکل. یعنی میں بے دین ہو کر ہو سکتا دکان چلاؤں, لیکن مجھے دکان پہ بیٹھنے والا ایماندار آدمی چاہیے. چور کو بھی ایمانداری سے چور کو بھی جو ہے ایسے آدمی کو ضرورت ہوتی ہے جس ایماندار کے پاس وہ اپنا پیسہ رکھا ہے. تو وہ ایماندار خاتون تو یہی ہے جو باحجاب میں ہے, کیونکہ اس نے اگر اپنے آپ کو اگری کیا اور اس بات کو اس نے قبول کیا کہ میرے دین میں حجاب واجب ہے, تو پھر وہ حجاب کر رہی ہے. تو آپ کو اس کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے کہ دیکھو یہ سچے لوگ ہیں, یہ وہ نہیں ہے کہ جو کہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم نے یہ کیا اب یہ نہیں کرتے. تو یہ چیز جو بنایا جاتا ہے یہ برعکس معاملہ ہے, بالکل الٹا ہے. حجاب کا آئی کیو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, آئی کیو چیک کرنا ہے تو سرٹیفکیٹ چیک کریں. احسن, تو سرٹیفکیٹ چیک کریے, آپ اس سے باتیں کر سکتے ہیں, بہت سی چیزیں آپ اس سے کر سکتے ہیں. آقا بہت اچھا کہا آپ نے, لیکن تو پھر ایسے کیوں ہوتا ہے اکثر یہی, جیسے ہم نے کہا کہ اسٹیریوٹائپ بہت ہو جاتا ہے, تو پھر ایسے اکثر دیکھا گیا ہے کہ خواتین جو ہے باحجاب پہلے تھیں, لیکن عہدے پر آتے آتے انہیں حجاب کو سیکریفائز کر جانا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں سب جو ہے ایسے کم عقل سمجھتے ہیں, عورتیں ایسے بھی نا عقل ہوتی ہیں, کم عقل ہوتی ہیں, تو پھر جو ہے وہ حجاب چھوڑ دیتی ہیں. ایسے کیوں ہوتا ہے؟ فٹ ان کرنے کے لیے وہ سب سے پہلے حجاب ہی ہوتا ہے. یہ دیکھیے یہ وہی ہم لوگوں نے جو جواب دیا تھا, سماج آپ کو کس رول پہ دیکھنا چاہتا ہے, سماج آپ کو کیا کرنا ہے. کبھی کبھار آپ اپنی زندگی خود سے نہیں گزارتے, آپ کی زندگی کو ایک دوسرا گائیڈ کرتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ یہ ویلیوز ہیں, یہ غلط چیزیں, یہ اچھی چیزیں. یعنی آپ دوسرے کے کہنے پہ جی رہے ہیں اور اتفاق سے آپ اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں. یعنی پوری عقل مندی یہ تو ہے کہ زمانے کے ساتھ انسان تبدیل ہوتا ہے, یہ بھی ایک عقل مندی ہے. میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, مثلا میں اگر آج ویسٹرن کلچر کو میں فالو کروں تو واقعی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے میں فالو کروں گا, واقعی ان کے ہاں جو ڈسپلن ہے اس کے لحاظ سے میں فالو کروں گا, ان کے ہاں جو ڈرائیونگ رول ہے اس کے لحاظ سے میں فالو کروں گا. یعنی ایسا نہیں کہ ہم کہیں ویسٹرن کلچر کو ہم کو فالو نہیں کرنا ہے, نہیں, بہت سی چیزیں وہاں پہ ہم کو فالو کرنا ہے, ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے, ان کے ساتھ چلنا ہے, اس کو کہتے ہیں قدم سے قدم. لیکن اب اگر ویسٹرن کلچر میں کوئی خاتون بے پردہ آتی ہے اور وہاں پر ماں باپ کا احترام نہیں ہوتا,
ماں باپ کو اولڈ ہوم میں بھیج دیا جاتا ہے, ماں باپ زندگی میں برے لگنے لگتے ہیں, بے حیائی آتی ہے. اس کو قدم سے قدم ملا کر چلنے کو نہیں کہتے, اس کو قدم سے قدم ملا کے گرنے کو کہتے ہیں. آپ قدم سے قدم ملا کر چلیے, قدم سے قدم ملا کر گریے نہیں. میں آپ کو ایک دو مثالیں دوں. مثلا ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے, وہ ڈاکٹر اتفاق سے الکوہل یوز کرتا ہے, شراب بھی پیتا ہے. میں اس ڈاکٹر کو کہاں فالو کروں گا؟ میں کہوں گی نہیں, چونکہ ڈاکٹر صاحب ہیں تو اب جس طرح انہوں نے پڑھائی کیا وہاں تو فالو کروں گا ہی, لیکن جس طرح یہ الکوہل استعمال کرتے ہیں اس میں بھی میں ان کو فالو کریے تو نہیں ہوا. آپ کو ہر عقل مند آدمی کہے گا کہ یہ ڈاکٹر ہے, بہترین ڈاکٹر ہے, آپ اس کی پڑھائی کے بارے میں اسٹڈی کریے, کس نے کتنے گھنٹے پڑھے, کیسے پڑھے, کس یونیورسٹی میں پڑھے, لیکن آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ الکوہل پینے میں بھی آپ جو ان کو فالو کریے. بس کہنے کا مطلب یہ کہ اگر ہم سمجھ جائیں کہ ہمارا دین کیا ہے. دیکھیں کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, ہم لوگ اتنی جلدی بدلتے ہیں کیوں؟ ماحول دیکھ کر. چونکہ ہم لوگوں کا جو آپ لوگوں کا پروگرام بھی ہے کہ ہم ابھی تک دین کو نہیں سمجھے. ہمارے ماں باپ دیدار تھے, اسلام میں تھے تو ہم بھی آ گئے, پھر مسلمان کو دیکھ کے بدل گئے. ہاں, پھر ہم نے جب دیکھا کہ آگے معاملہ خراب ہو رہا ہے, ہم کو ایک یقین ابتدا میں کرنا چاہیے کہ دین میں اگر کوئی ایک قانون ایسا کوئی بتا دے جہاں سے ترقی روکتی ہو تو وہ دین نہیں ہے. دین آپ کو, میں پھر آپ کے اس بہترین پروگرام کے ذریعے عرض کروں, دین اگر آپ کی دنیا نہیں بنا پائے گا تو آپ کی آخرت بھی نہیں بنا پائے گا. یہ بہت بڑی بات کہہ دی آپ نے. لوگ تو کہتے ہیں کہ آخرت بنانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں, دنیا مت بنائیے. جس کی دنیا نہیں صحیح بنی اس کی آخرت صحیح نہیں بنے گی. میں پھر بار بار عرض کروں, دین قانون لے کر آیا ہے. یہ قانون جنت میں نہیں اپلائی ہوں گے, یہ قانون جہنم کے لیے. دین کے قانون آپ کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں تک اپنے نبی کے ذریعے کہلوایا کہ آپ کھانا کھائیے تو کتنی مرتبہ دانتوں کے درمیان چبائیے. یہ دین ہے آپ کا. دین آپ کو بتاتا ہے کہ آپ واش روم جائیے تو کون سا پہلے قدم لگے. دین آپ کو بتاتا ہے کہ جب آپ سوئیے تو کس کروٹ سوئیے. دین آپ کو بتاتا ہے کہ کھانا کھانے کا ٹائم کیا ہے, کھانے کے آداب کے. یہ دین دنیا نہیں سنوار رہا ہے آپ کی, وہ دین نہیں ہے جو آپ کی دنیا کو نہ سنوار سکے. وہ شاید ہو سکتا ہے ہم نے اس کو دین کا نام دیا ہو, لیکن وہ دین نہیں ہے. دین آیا ہی آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سے. حتی دنیا والے فقط دنیا کو کبھی کبھار دیکھتے ہیں, یہ ہماری دنیا بھی خراب کرتے ہیں, ہماری آخرت بھی خراب کرتے ہیں. موردنی وغیرہ میں عرض کرتا کہ کس طرح دنیا خراب ہوتی ہے. آج بعض بے عفتی کی وجہ سے لوگوں کی دنیا خراب ہے. میرے گھر میں خوب وہ ماحول ہی نہیں ہے کہ میں باتیں کر سکوں, وہ ماحول ہی نہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر اعتماد کر سکے. میری دنیا خراب ہو چکی ہے. آپ آخرت چھوڑیے کہ بعد میں ہم جائیں گے جنت و جہنم. ابھی اس گھر میں سکون نہیں ہے. یہ میری دنیا خراب ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ کس نے خراب کیا؟ یہ غور کرنے کا مقام ہے. لہٰذا جو لوگ اسلام و مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ دین کو پڑھیں, دین کو سمجھیں. اگر دین نے حجاب رکھا ہے, میں آپ کی خدمت میں بہت چیزیں بہت جلدی عرض کروں کہ حجاب کو جب ہم نہیں سمجھتے تو پھر اس کے بعد ایک معاشرے میں ہم جاتے ہیں, کوئی دکھتا ہے کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں پہنے ہیں تو میں کیوں پہنے ہوں, ایسے تو میری آزادی ختم ہو رہی ہے. میں آپ کی خدمت یا میں آڈ دکھ جاؤں, ان میں ایک آڈ مین آؤٹ ہو جاؤں تو پھر میں کیوں پہنوں. یہ ہوتا ہے نا, چونکہ مجھ کو لگتا ہے کہ مجھے قید کیا جا رہا ہے. نہیں آقا, الٹا ایسا ہو گیا ہے کہ اب برقعے والی پہ زیادہ لوگ دیکھتے ہیں نا, کیونکہ سب ایک جیسے ہیں. ہاں, تو وہ سب سے زیادہ توجہ جا رہی ہے نا کہ دیکھو اس نے حجاب پہن کے رکھا ہے. یہ کب ہو رہا ہے؟ یہ چونکہ آپ نے حجاب کو نہیں سمجھا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حجاب پہن کے آپ نے عورتوں کی آزادی کو ختم کیا ہے یا ان گناہ گار نظروں کو آزاد ہونے سے روکا ہے؟ اچھا, یعنی اس کو تھوڑا سے زاویے کو آپ بدل کے دیکھیں. وہ لوگ جو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے, آپ نے حجاب پہن کے اس عورت کو قید میں نہیں کیا, اس نگاہ کو قید میں کیا. بس حملہ کہاں پہ؟ تشریح ہے. آپ آ کر ادھر دیکھیں. ہم کو ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ عورتوں, مطلب میں یہ تم پہ لازم ہے, تم پہ نہیں, تمہارے حجاب نے اس کی آنکھ کو قید کر دیا, تم کو تم کو سیف کر دیا کہ تم اب آزادی سے کھڑی ہو سکتی ہو, تم اب آزادی سے. یعنی حجاب کا جو کنسپٹ پیش کیا گیا وہ غلط پیش کیا گیا. تم کو جو جاب دے گا تو تمہارے میرٹ پہ دے گا, نہ کہ تم کس طرح کی دکھتی ہو, بہت سی جگہ. ہم لوگ کو مثالیں کبھی کبھار نا, مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, میں اگر ہاسپٹل کہیں سے ہے, وہاں ڈرائیور کو لکھ کے دیا جاتا ہے کہ یہاں ہارن مت بجائیے گا. آپ کہیں یہ اچھا خاصا بیچارہ ڈرائیور, اس کی آزادی کو آپ نے سلب کر دیا.
ڈرائیور کی آزادی کو سلب نہیں کیا, سوئے ہوئے مریضوں کو مطمئن رکھا, کیونکہ آپ کا ہارن جو ہے یہ مریضوں کو ڈسٹرب کرتا. یہ ڈرائیور اب ایک آدمی دیکھے گا اس زاویے کہ بیچارے ڈرائیور اتنی دیر سے ہارن نہیں بجا پا رہا ہے, لیکن جبکہ وہاں پر ایک معاشرے کو امنیت میں رکھنے کے لیے کہ ہاسپٹل سے آپ پرنسپلز ہوتے ہیں, کوئی رولز ہوتے ہیں. تو یہی حال ہمارا یہاں پر حجاب میں. اب میں اگر حجاب کو فقط اس لیے نہیں پہنتی کہ میری امی پہنتی تھی, میری بہن پہنتی تھی, ایک اور سوری ٹو کٹ یو مولانا صاحب, ایک اور ایک جڑ گیا ہے کہ نقاب پہننے والے تو کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک یہ بہت ہی زیادہ جو عورتیں خود نہیں پہنتی ہیں, ایگزیکٹلی دے کیپ اٹ لائک دس کہ ارے برقعے میں تو بہت ہی گندے گندے کام کرتے ہیں یہ لوگ, یہ پھر نقاب پہن کے آتے تو ایسے بھی جو ہے بہت ڈی مورلائز کیا جاتا ہے. اینڈ the one who is like جو نہیں کر رہی ہیں ان کو یہ بات بڑی مطمئن کرتی ہے. جی یہ ہوتا کہ یہ صرف برقعے پہ نہیں ہے, میں اور عام کروں جی, ارے ان کو دیکھا نہیں تم نے نماز پڑھتے تھے اتنا بڑا بےایمانی کیا, وہ داڑھی رکھتے تھے, داڑھی لوگ باقاعدہ نمازی ہیں, باقاعدہ نماز. یہ کیوں بتاتے, یہ اکثر بے نمازی اپنے نماز نہ پڑھنے کو تسکین دیتے. یہ ایک طرح کی اگر کہا جائے افیم ہوتی ہے نا, جس طریقے سے ایک آدمی کو درد ہو رہا ہو تو اس کو ایک افیم دیجئے تاکہ کچھ تو ویکیوم ہے اندر, ان کو پتا ہے کہ یہ میں نہیں کر رہا ہوں, غلط کر رہا ہوں, تو یہ پیچ اپ کرنے کے لیے ان عورتوں کو جن کو اس طرح ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان کو اور سکون ملنا چاہیے کہ دیکھو یہ جملے کو اگر آپ دیکھیں, نقاب پہنی ہے پھر بھی یہ کرتی ہیں, یعنی ایک چیز کی تو آپ قائل ہو گئی کہ میں نقاب پہنی ہوں, یعنی میری فضیلت کی خود آپ قائل ہیں. کچھ تو ہے جو اندر کہہ رہا ہے کہ تم نے کیوں نہیں پہنا. آپ کو بھی ایکسیپٹ نہیں تھا کہ نقاب پہننے والے ایسا کرتے, یعنی آپ نے بھی اس مرحلے تک قبول کیا کہ نقاب پہننے والے اچھے ہوتے, تبھی آپ کو اچنبھا لگا نا کہ نقاب پہن کے ایسا کیا جا رہا ہے, نقاب پہنتی ہیں اور ایسا کرتی. تو یہ وہ مرحلے اپنے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے, اپنے آپ کو ایک سکون دینا ہوتا ہے, سکون بھی نہیں غفلت کی نیند. کبھی کہتا ہے ایک درد آپ کو اٹھا ہے, خوب آپ نے ایک پین کلر دوائیں کھائیں, آپ کا علاج نہیں ہو پایا, آپ نے وہ پین کلر دوا کھا کے اس درد کو دبا دیا. آپ کے اندر بھی وہ فطرت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب خلق کیا تو آپ کے اندر حیا رکھی, آپ کے اندر پاک دامنی رکھی, تو آپ کو بھی بار بار یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اب تک ہم لوگوں نے پورے اس ایپیسوڈ سے اس چیز کو پروف کیا کہ عورتیں اور مرد جو ہیں ایک برابر ہیں, لیکن اگر ہم بات کریں آغاز شریعت کی تو دین اسلام میں کیا کہا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہے نا قاضی نہیں بن سکتی, جج نہیں بن سکتی. پھر کہا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ نبی نہیں ہوتی یا وہ پیش امام نہیں بن سکتی. تو پھر کیا وجہ ہے اس کی کہ جو ان رول سے عورتوں کو محروم کر دیا گیا؟ احسن. تو دیکھیے سوال کو اس طرح بھی بدل سکتے ہیں کہ 1,24,000 مرد نبی بنے, جی عورتیں نہیں, کتنے مرد نہیں کتنے مرد اور نبی کیوں نہیں بنے؟ 1,24,000 خالی مرد نہیں دنیا میں, ایک محلے میں 20,000 کی آبادی ہے, ایک آدمی پیش امام ہے. ہمارے شہر کی 1,00,000 آبادی ہے, ایک جج ہے. تو یہ بعض جگہوں پہ مردوں میں بھی محرومیت آئی ہے, نہیں آئی ہے. یہ 10,000 میں 10,000 کے جج نہیں بنے ہیں, 10,000 میں 9,999 ایسے ہی رہے, ان میں سے بھی 1,000 جج بنا. پر لگتا ہے ابھی جینڈر بائز لگتا ہے نا, یہ ابھی لگے گا. مطلب اگر کوئی خاتون چاہے کہ وہ تمام شریعت پڑھ لے, سارا کچھ کر لے, لیکن پھر وہ ایک بار ہے وہاں پہ کہ آپ یہ نہیں بن سکتی. یہی بہت اہم چیز جو آپ نے واقعی یہ سوال لوگوں کے ذہن میں بھی آتا ہے اور آنا بھی چاہیے, وہ یہ کہ نبی کا کام کیا ہے. دیکھیے بعض اوقات کام دیکھ کر باتیں ہوں گی نا, نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام ہے تبلیغ. تبلیغ میں ہوتا کیا ہے؟ تبلیغ میں آپ کو اس شہر جانا ہے, آپ دیکھیں یعنی عورت کو اس معنی میں دیکھیں, اس شہر جانا ہے, مردوں کی ایک میٹنگ کرنا ہے, لوگوں کو جمع کرنا ہے, مسجد میں جانا ہے, ادھر جانا ہے. آپ پورے انبیاء کی کبھی کبھار تاریخ پڑھیے, جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر سے اس شہر, اس شہر سے اس شہر, فرعون کے سامنے جانا, جناب ابراہیم کا نمرود کے سامنے جانا. اتنے مردوں کے سامنے آنا یہ ایک عورت کے لیے ہے. نہ یہ کس عورت کے اندر صلاحیت نہیں ہے, بلکہ یہ عورت کی خلقت کے ساتھ, چونکہ اللہ چاہتا ہے یہ گوہر چھپا ہوا رہے, باحجاب رہے. اس باحجاب رہنے کی وجہ سے یہ معرکہ اس سے نہیں ہوگا. توجہ فرمانے, یعنی اس کو رہنا باحجاب میں ہے
اور یہ نبوت کے ساتھ سازگار نہیں ہو پائے نا. ابھی میں انشاءاللہ مثال دوں گا آپ کو. جی. یا اسی طرح پیش امام ہونا, یا اسی طرح جج ہونا. جج کے معاملے میں اگر آپ دیکھیں, ہم لوگوں نے ابتدائی ایپیسوڈ میں کیا, جج کا ایک کام جو ہوتا ہے وہ یہ کہ واقعاً وہ عطوفت اور مروت اور ان چیزوں سے اس کا وجود خالی ہونا چاہیے. جو صحیح بات ہے کہ جج کو کیسا ہونا چاہیے, وہ عاقلانہ سوچ دیکھے. وہ پر آج کے ہمارے زمانے کے جج کچھ اور آ رہے ہیں مولانا صاحب. آج جو ہے پرو سم تھنگ اینڈ اگینسٹ سم تھنگ مائنڈ سیٹ والے مرد حضرات بھی ہیں جو کہ جج کی پوزیشن پہ ہیں, اور وہ شاید اپنے اس عقل کی بنا پر ایسا انصاف کر دیں تب. ہاں, یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ نے ایسے بیٹھا لاؤ. جب دین بات کرتا ہے نا, پورے ایک نو اور قانون کی بات کرتا ہے. مطلب نو انسانی میں مرد کی جو ڈیزائن ہے, عورت کی جو ڈیزائن ہے, دین اس کو دیکھ. اب ایک ڈیزائن چینج ہو جائے کہ آدمی ایسے کا ایسا ہو جائے, وگرنہ اصل عورتوں میں نے ابتدائی میں عرض کیا کہ بعض چیزیں اگر عورتوں میں زیادہ نہ ہو نا تو گھر بھی کھر جائے, اور بعض چیزیں اگر مردوں میں نہ ہو تو بھی گھر بکھر جائے. اور مجتہد کیوں نہیں, اگر سپوز جیسے حوزے میں پڑھتے ہیں, خواتین بھی پڑھتی ہیں, مرد بھی پڑھتے ہیں, مرد لیکن بڑھ کے آگے جا کے مجتہد بن جاتا ہے. اب اس کا بھی حالانکہ مارکس سیم ہو, سرٹیفکیشن سیم ہو, پر عورتیں مجتہد نہیں, اور مجتہدہ ہیں لیکن ان کی تقلید نہیں. تو مجتہد بننے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. ہمارے ہاں خواتین گزری ہیں جو مجتہد رہی ہیں, جو مجتہد ہیں. بات کس چیز کی آتی ہے, پھر مرجع کی آتی ہے کہ آپ تک لوگ رجوع کریں. مرجع کا معنی کیا ہوتا ہے, اگر آپ عربی میں اردو میں ترجمہ کریں, جن کی طرف لوگ بار بار آئیں. اب آپ انصاف سے بتائیں, یہ خاتون اس پوزیشن میں ہے کہ نامحرم لوگ بار بار آ کے اس سے مسئلے پوچھیں؟ آغا دیکھیں, بار بار تو سیستانی صاحب کے پاس بھی نہیں جا پاتے, ان کی ایک بک ہوتی ہے جو ہم ریفر کر لیتے ہیں. عورت کی کوئی بک نہیں ہے ایسی کہ جو ہم کسی مجتہدہ کی ریفر کریں. کتابیں بہت سی موجود ہیں. اب یہ کہ تقلید کا مرحلہ جب بھی آئے گا, اب چونکہ ہمارا زمانہ اس طرح ہو چکا ہے کہ ڈائریکٹ ہم نہیں مل سکتے, وگرنہ ایک مرجع کو باقاعدہ ایک میٹنگ کرنا پڑے گا. ایک مرجع آئے گا, درس دے گا, اسپیچ دے گا, بلوہ عام میں اسپیچ دے گا. ایک مرجع آئے گا, اس کی عام ملاقاتیں ہوں گی. آپ ان تمام چیزوں کو اگر دیکھیں. سوری ٹو کٹ یو, بینگ اے وومن, ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں, یہ بالکل بھی آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ سوال ہو سکتا ہے, کہ اگر خواتین کے لیے اتنی حیا, اتنا پردہ, اور ان کے جو معاملات ہوتے ہیں اکثر وہ بھی سرگوشیوں میں کی جاتی ہے, زیادہ اوپنلی باتیں نہیں کی جاتی ہے, لیکن یہی خواتین اپنے ان معاملات کے لیے ایک مرد عالم پہ کیوں ڈیپینڈ ہو؟ پھر ایسے جو معاملات ہیں اس کے لیے عالم سے رجوع کریں اور ایک عالم جواب دے, تو پھر وہ پردہ اور پھر حیا کا کیا ہوا؟ بہت اچھا سوال ہے. اسی لیے اتفاق سے یہ خواتین جو ذاکرہ ہیں, جو عالمہ ہیں, یہ باقاعدہ جواب دینے کے لیے. یہ خواتین جو حوض علمیہ, پر یہاں پر تو ہم پھر ان کو ناقص العقل بنا کے ان سے رجوع تو کر ہی نہیں رہے. وہ پرابلم ہے ہمارا, کیونکہ ہم کو واقعاً اگر اپنے مسئلہ ہے, ابھی آپ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کو اگر دیکھنا چاہیں, بی بی سلام اللہ علیہ کے پاس عورتوں کا ایک ہجوم ہوتا تھا. جو عورتیں نبی اکرم کے ہوتے ہوئے بی بی سلام اللہ علیہ سے آ کر کیا کرتی تھی, سوالات کرتی تھی. حتی خاتون کا مشہور واقعہ کہ وہ آئی اور اس نے 9-10 سوال کیے. حضرت نے فرمایا اور پوچھنا ہے, اس نے کہا بی بی اور پوچھنا تھا لیکن میں شرما رہی ہوں. حضرت نے فرمایا اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے, کہا نہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ میں نے اتنے سوالات آپ سے کیے, آپ تھک گئی ہوں گی. حضرت نے فرمایا نہیں, بس یہ سلسلہ ہمارے یہاں آج کا نہیں ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کا باقاعدہ درس تفسیر ہوتا تھا کوفے میں. یہ جناب زینب سلام اللہ, بس ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو عورتوں کے ذریعے نہیں بھیجا. اور میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا, جو اشکال ہوتا ہے کہ کیوں نبی نہیں بن سکے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, نبوت کا معنی دین کو پہنچانا ہے, لیکن اصل دین ولایت ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ ولیت اللہ تھی یا نہیں تھی؟ بس جناب مریم ولیت اللہ تھی یا نہیں تھی؟ بس نبی نہ ہونا, لیکن ولایت جو اصل ہوتی ہے وہ ولایت تھی یا نہیں تھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ میں, جہاں امام معصوم فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجتنا علینا. ہم حجج اللہ علی الخلق ہیں, ہماری جدہ جو ہے ہم پر حجت ہیں. یا امام زمان نجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف فرماتے ہیں فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میری جدہ کی سیرت میرے لیے نمونہ کامل ہے. بس اگر آپ غور کریں تو یہ نبوت کا مرحلہ میں ابتدائی میں عرض کیا, چونکہ لوگوں سے زیادہ رابطے کا مسئلہ ہے,
نہ یہ کہ عورت میں کوئی کمی ہے کہ اس مرحلے تک نہیں جا سکتی جی بلکہ چونکہ سماجیکل رابطہ ایک عورت کا واقعاً ویسا نہیں ہو سکتا ہے جیسا مردوں کا ہوگا، کیونکہ بہت ہی صرف برے ہونے قسم کے بھی مرد بہت ہوتے سی ہیں قسم بہت سی چیزیں ہیں جو آپ لوگ واقعاً دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عورت کا خاتون کا باقاعدہ سماجیکل رابطہ سخت ہو جاتا ہے بنسبت مردوں کے رابطہ بس نبوت کے مرحلے میں یہاں پر ہے، وگرنہ اگر اصل ولایت کو دیکھا جائے تو وہاں پر جناب امام سجاد علیہ السلام جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو فرماتے ہیں انت عالمۃ غیر معلمہ، وہ پی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، مفہمۃ غیر مفہمہ، یہ امام معصوم کی تعریفیں ہیں۔ جناب حضرت امیر میں روایت دیکھ رہا تھا کہ بی بی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ وقت آخر تھا، حضرت علی کے زانوؤں پہ آپ کا سر تھا، فرمایا یا علی کبھی جب سے میں آپ کے گھر آئی ہوں کبھی جھوٹ آپ سے نہیں ہوئی، یعنی یہ رشتہ بتا رہی ہیں کہ ہمیشہ میں نے جو وعدے کیے عہد کیے اور میں سب پہ عمل کیے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ بی بی معاذ اللہ، بی بی آپ کی ذات اس سے بلند و بالا ہے۔ وہاں پر جو حضرت امیر نے جملہ استعمال کیا وہ عجیب جملہ ہے، انت اعلم باللہ، یہ جملہ حضرت امیر نے کس کے صدق، یعنی خدا کی نسبت آپ بہت زیادہ معرفت رکھتی ہو، سبحان اللہ اعلم باللہ۔ سبحان اللہ یہ حضرت امیر فرما رہے کس کے لیے؟ صدیقہ طاہرہ کے لیے، وہ ذات جو خود کہے کہ کائنات ہستی میں اگر سارے حجاب ہٹا دیے جائیں تو میرے علم میں یقین میں اضافہ نہیں ہونے والا، وہ صدیقہ طاہرہ کو کیا کرے؟ انت اعلم باللہ، آپ خدا کی نسبت جو ہے عالم ہے، ابر و اتقا، حتیٰ اس پہ کبھی گفتگو ہونا چاہیے کہ بی بی کے لیے جو جملے مولا کائنات نے، ابر نیک کار نہیں ہے، نیک کاروں میں سب سے بلند ہیں، اتقا خالی آپ متقی نہیں ہیں، تقوی رکھنے والوں میں سب سے بلند ہے، امام المتقین۔ یہ حضرت امیر کے جملے جو فرماتے ہیں کہ میرے علم میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بی بی کو فرمایا اعلیٰ، بس اس عنوان سے کیونکہ خاتون ہے اس معرکے کو نہیں طے کر سکتی، یہ نہیں ہے، بعض اس کی شخصیت کو نظر میں رکھ کے میں ایک آسان کروں، ایک دو جملہ کو، شاید اس سے ہمارے پورے ایپیسوڈ کا خلاصہ ہو جائے۔ جی اس کائنات میں مرد کو آپ مغز کی جگہ دیکھیں اور عورت کو قلب کی جگہ دیکھیں، اچھا پورے سماج کو اگر آپ خلاصہ کرنا چاہیں، مغز یعنی وہ فکر، قلب یعنی جو سب کو حیات بانٹتا ہے، ایک برین کا کام سماج الگ میں ہے، ہارٹ کا کام الگ ہے، ہارٹ کا کام الگ ہے، لیکن دونوں میں سے کوئی نہ ہو، ایک بھی اگر چلا جائے تو انسانیت ختم۔ بے شک عورت پورے گھر کو جوڑے، یعنی پورے گھر کو جس نے زندگی بانٹی ہے وہ ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، وہ جو گھر کو چلا رہا ہے، مدیریت کر رہا ہے، وہ مغز انسان ہے۔ اگر ان دونوں کو ملایا جائے تو ایک گھر کامل ہوتا ہے، ان میں سے ایک کم ہو جائے تو گھر ناقص ہو جاتا ہے، چاہے مرد نہ ہو چاہے عورت نہ ہو۔ جی آگا بہت بہت شکریہ۔ بس یہی کہنا چاہیں گے ناظرین سے کہ ڈونٹ کمپیئر ایپلز ود اورنجز، جو بہت ہی مشہور کہاوت ہے کہ اگر ایپل آپ کو کوئی دوسرا فائدہ پہنچاتا ہے تو اورنجز کوئی اور فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایپل کی ویلیو کم ہو گئی ہے یا اورنج کی ویلیو بڑھ گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، جیسے آغا نے بار بار کہا۔ اور جو خاص کر اب یہ جو ڈاؤٹ کلیئر ہوا ہوگا کہ جو حدیث جس کانٹیکس میں آئی ہے، جی تو ہم نے تاریخ میں دیکھا یزید بھی گزرا ہے، فرعون بھی گزرا ہے، عمر ابن سعد بھی گزرا ہے، عرب بھی جو تھے آپس میں اونٹ کے لیے لڑا کرتے تھے، مرد ہی تھے تمام جو کافی لڑا بھی کرتے ہوا تھے کرتے تھے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ مردوں نے بھی ایسے کام کیے ہیں جن سے ان کو ناقص العقل کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک کانٹیکس میں دیکھا جانا چاہیے، نہ ہر مرد برا ہوتا ہے نہ ہر عورت بری ہوتی ہے، جیسے آج کل بہت چل بھی رہا ہے ناٹ آل مین، تو پھر ناٹ آل ویمن آلسو، ہیشٹیگ ناٹ آل مین ناٹ آل ویمن آر ناقص العقل۔ جی تو اب اٹس ٹائم کہ ہم عورتوں کو اس چیز سے جوڑنا بند کر دیں اور ان کی صلاحیتوں کو ایکسیپٹ کریں۔ بس اسی پیغام کے ساتھ چینل ون آپ کے لیے انشاءاللہ اور ایسے شوز لے کر آتا رہے گا۔ تو ناظرین آپ دیکھتے رہیے چینل ون اور ہمیں دیجیے اجازت، شکریہ، خدا حافظ۔